بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ آل عمران، جسے سورہ آل عمران بھی کہا جاتا ہے، یعنی عمران کا خاندان، یہ مسلمانوں کی مذہبی اور مقدس کتاب قرآن مجید کا تیسرا باب یعنی تیسری سورہ مبارکہ ہے، جو اسلام کا مرکزی مذہبی حصہ ہے۔ یہ 200 آیات پر مشتمل ہے اور اس کا نام عمران کے خاندان کے نام پر رکھا گیا ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کو آل عمران کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں ان کا ذکر بھی شامل ہے۔ ان کے خاندان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس لیے سورہ مبارکہ کو سورہ آل عمران بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ توحید اور اللہ کی وحدانیت کے تصور پر زور دیتی ہے۔ یہ اللہ کے متعلق انفرادیت اور حاکمیت پر یقین کو اجاگر کرتی ہے، یعنی اللہ کی ذات واحد ذات عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں متعدد انبیاء اور ان کی کہانیوں کا ذکر ہے، جن میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں۔ یہ اللہ کے منتخب کردہ رسولوں کے طور پر ان کی کردار اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران قرآن مجید، جو کہ مسلمانوں کی مذہبی اور مقدس کتاب ہے، کو انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ تسلیم کرتی ہے۔ یہ نیک زندگی گزارنے کے لیے علم کی تلاش اور قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں سچے مومنین کی صفات اور خصوصیات، ان کے غیر متزلزل ایمان، اللہ پر بھروسہ اور چیلنجوں کا سامنا کرنے پر استقامت سے بحث کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران جنگ احد کے واقعات کو بیان کرتی ہے۔ جنگ احد اسلام کے ابتدائی سالوں میں لڑی جانے والی ایک اہم جنگ تھی۔ یہ عقیدے کے دفاع میں نظم و ضبط، اتحاد اور ثابت قدمی کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت مریم علیہ السلام کی کہانی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کے لیے کافی حصہ مختص کرتی ہے۔ اس میں حضرت مریم علیہ السلام کو ایک متقی اور پرہیزگار خاتون ہونے کے طور پر ان کے اعلیٰ مقام پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران مختلف قانونی اور اخلاقی اصولوں پر بحث کرتی ہے، بشمول شادی، بیاہ، طلاق، وراثت، غذائی پابندیاں اور بعض کھانوں کی اجازت اور بعض کھانوں سے منع فرمایا گیا ہے، یعنی حلال حرام کے فرق کو واضح کر دیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی وحدانیت پر یقین کو تقویت دی گئی ہے، کسی بھی قسم کے شرک کو رد کرتی ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانے سے منع فرماتی ہے۔ یہ مومنوں اور پرہیزگاروں کو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے اور آزمائشوں اور مشکلات میں صبر کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ سورہ آل عمران صالح زندگی گزارنے کے لیے علم حاصل کرنے اور قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ یہ انبیاء اور رسولوں کی مثالوں، اللہ سے ان کی عقیدت اور ان کی تعلیمات کی پیروی کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد، تعاون اور باہمی تعاون کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیتی ہے۔ خاص طور پر دکھ اور مصیبت کے وقت مسلمان آپس میں ایک ہونے چاہیے، اس پر بہت زیادہ زور دیتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے قیمتی اسباق، رہنمائی اور اخلاقی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ مبارکہ، اس کی آیات اسلام کے بنیادی پہلوؤں کے بارے میں بصیرت فراہم کرتی ہیں اور مومنوں کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور ایک صالح زندگی گزارنے کی طرف ترغیب دیتی ہیں۔